مرزا صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سیاسی مستقبل ابھی تو ان کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بڑی مشکل صورتحال ہے خود ان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے۔ اب یہاں پر عمران خان کا ایک اصل امتحان شروع ہوگا۔ ایک امتحان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ جو ہے پولیٹیکل ولڈرنس میں ہیں اور آپ کو ایک اپنی منزل بہت دور نظر آ رہی ہے، آپ نے محنت شائقہ کی اور آپ نے اپنی پارٹی کو منظم کر لیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب زمہ و مکہ آپ کے خلاف ہے، حکومت آپ کے خلاف ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جیل میں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کیا وہ وہاں کی سختیاں، کیونکہ ان کی جو پارٹی کے بعضی دیگر اراکین ہیں، جو دیگر رہنما تھے، وہ ان کا تو ریکارڈ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا، کوئی ایک ہفتے سے ہار سکا، کوئی 2 ہفتے سے ہار سکا، تو کیا عمران خان جو ہیں وہ ان کا ایک مخصوص طرز زندگی ہے، تو کیا وہ جیل کی سختیاں یا سختی جو ہے وہ، دیکھیں سختیاں یہ نہیں ہوتی کہ خدا نخواستہ صرف تشدد ہو رہا ہو یا کوئی وہ ہو رہا ہو کہ تذلیل ہو رہی ہو یا اس کے ساتھ توہین آمیز رویہ ہو، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس طرح کی پرائیویسی نہیں ہوتی ہے، آپ کے ٹوائلٹ کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ مطلب مجھے پتہ ہے کہ سیاسی کارکن کن حالات سے گزرتے ہیں۔ خیر، ایک زمانے میں سیاسی کارکنوں کو B کلاس ملا کرتی تھی، اس میں ایک برداشتی بھی ہوتا تھا، نسبتاً حالات بہتر ہوا کرتے تھے، تو پتہ نہیں کہ کس طرح کی جیل ملتی ہے، کتنے دن کے بعد B کلاس۔ ان حالات کو دیکھ کے عامر صاحب کہا جا سکتا ہے کہ ان کی نااہلی یا ان کے خلاف سزا یقینی طور پہ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اگر اس کیس کو سائیڈ پہ بھی رکھ دیا جائے، اگر اس کیس سے وہ نکل بھی جائیں تو توشہ خانہ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، اور بھی بے شمار ان کے اوپر جو کیسز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف سزا یا ان کے خلاف فیصلہ آنا ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں پیشگوئی کر سکتا، جو کیسز ہیں عمران خان کے خلاف وہ اتنے مضبوط کیسز نہیں ہیں میری ناقص رائے میں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب زمہ و مقام کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ مطلب ہے جیسے ابھی شیلہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ زرداری صاحب پہ کوئی کیس ثابت تو نہیں ہوا، 11 برس پھر بھی جیل میں رہے نا، تو ہمارا تو مطلب ہے کہ اس طرح کا قانون کا وہ ہے، وہ گنجلک ہے کہ اس میں اگر آپ چاہیں کسی کو رکھنا اور آپ مطلب ہے کہ آپ کے خلاف اگر ہوں، حکومت ہو اور جو پاورز ایٹ بھی ہو، تو پھر تو آپ رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے لیے بڑا سخت وقت ہے، کس طرح سے وہ نکلتے ہیں اور کتنے لوگ ان کے گرد حلقہ یاراں کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ایک بھی بہت بڑا سوال ہے، اور یہ چیزیں ابھی انفولڈ ہوں گی۔ ابھی نون لیگ میرے خیال میں وہ کسی بھی قسم کا رحم کرنا یا کوئی کہتے ہیں پولیٹیکل میچورٹی دکھا کر وہ چاہیں کہ جی عمران کو ایک لیز آف لائف دے دے، وہ نہیں دیں گے، ان کے وہ سوٹ نہیں کرتا یہ بات۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی پارٹی کو اس طرح سے توڑیں گے مصنوعی طریقے سے، عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، ان کو آپ ایک مصنوعی طریقے سے آؤٹ کریں گے تو اگلے انتخابات جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ متنازع بن جائیں گے، اور اس کے اثرات جو ہوں گے نیئر ٹرم میں بھی ہوں گے اور لانگ ٹرم میں بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، وقت کی کمی ہے، بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، سیاسی مستقبل کا نہیں ہے، اس ملک کے جمہوری مستقبل کا۔ شیلہ صاحب ایگری کریں گی کہ اگر آپ زبردستی کسی پارٹی کو ختم کریں گے تو اس کے اثرات ہوں گے ملک کی سیاست پر اور اس سے حالات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں؟ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اگر پیپلز پارٹی کو دوبارہ وفاق میں آنے کا موقع ملتا ہے، آپ کی منشور میں کیا اضافہ ہوگا؟ جس طرح 18ویں ترمیم میں آپ نے صوبوں کو خود مختار کیا تھا، اس بار کیا نئی چیز لے کر آئیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ الطاف حسین نے جب پاکستان کے خلاف بات کی تو پھر اس کے لوگوں نے اسے چھوڑا، اور عمران نے جب پاکستان کی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا کیا ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں نے اسے چھوڑا ہے۔ آپ کو اچھا لگا تھا کیا 9 مئی کو جو کچھ ہو رہا تھا؟ نہیں اچھا لگا ہوگا، اور خاص طور پہ جب ہمارے جو شہداء تھے ان کی تصاویر پہ مارا گیا اور کرنل شیر جو ہیں ان کے مجسمے کو توڑا گیا، مجھے بہت غصہ آیا، تو یا ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا، یہ ساری چیزیں کس کس کا نام لوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے دوبارہ کہا کوڑوں کا ذکر کیا، پھانسیوں کا، اپنے آپ کو جلانے کا ذکر کیا۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ عامر نے کیسے کہا، لیکن کیبنٹ کے ممبرز نے کہا ہے کہ ہمیں انویلپ کھولے بغیر ہم سے پاس کرایا گیا القادر ٹرسٹ کیس کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے شیلہ صاحبہ، لاسٹ 10 to 15 سیکنڈز ہیں، بات مکمل کیجیے گا، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ چاہے پارٹی فنڈنگ ہو، چاہے یہ سارے کیسز ہوں القادر کے، یا ان کے بہت سارے ایسے کیسز جس میں کیا کہتے ہیں میٹرو کا بھی تھا، وہ چلنے نہیں دیا گیا کیونکہ عمران صاحب دائی تھے ریاست مدینہ کے، جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے ہم مجھ پہ کیس چلے، وہ چلنے نہیں دیا گیا۔